احمد بلال صاحب، سب سے پہلا سوال جو اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ جو 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا اور اس کی ایف آئی آر صرف 10 منٹ بعد 2:30 پر درج ہو چکی ہے، کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے؟ قانون اس پر کیا کہتا ہے؟ اور اگر یہ ایف آئی آر پہلے سے تیار شدہ کسی منصوبے کا حصہ تھی تو پھر اس کے اوپر اگر ہم سی پی آر سی جو ہندوستان کی ہے اس میں 147 اور 157 کی، کیا یہ صریحاً خلاف ورزی نہیں ہے؟ جی، آپ نے درست کہا کہ نارملی کوئی بھی وقوع ہو، کوئی بھی کرائم سین ہو، چاہے وہ چھوٹا کرائم سین ہو یا بڑا کرائم سین ہو، اس میں واقعات کو سمٹنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جو پولیس ہے وہ موقع تک پہنچتی ہے اور موقع پہ پہنچنے کے بعد وہ قوائف کے بارے میں بنیادی یا پریلیمنری ایک اسیسمنٹ کرنے کے بعد پھر تھانے جایا جاتا ہے۔ اور اگر پولیس نہ آ سکے تو جو لوگ ہیں، جو افیکٹیز ہیں یا جو کسی نے وقوع وٹنس کیا ہے، وہ جا کر پھر پولیس اسٹیشن میں رپٹ لکھواتا ہے۔ اور اس کا بھی جو سٹرکچر ہے، اگر وہ فوراً ہو تو بڑے ہی پریلیمنری اور آؤٹ لائن ہوتی ہے کہ وقوع ہوا ہے، لیکن اس کی تفاصیل اور اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو ہیں وہ لکھی ہی نہیں جا سکتی۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے اس کا سٹرکچر پہلے سے کنسیو تھا اور ایک آئیڈیا تھا کہ اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے اور اس کی بیس پر ایک پولیٹیکل اور لیگل کیمپین گلوبلی کو کیسے لانچ کرنا ہے۔ لیکن اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس سے یہ چیز اور مزید ایکسپوز ہو گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا سٹرکچر ایک ٹیررسٹ کے وقوعے کا کرانا، اس میں صرف سویلینز کو ٹارگٹ کرنا، یہ ایک ٹیکسٹ بک ایکٹ آف ٹیررزم انفارچونیٹلی ہے، کیونکہ اس میں نان کمبیٹنٹس ٹارگٹ ہوئے، اس میں ڈیورنگ پیس ٹائم ہوا اور اس میں سلیکٹ کر کے ریلیجس بیس پر بھی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا گیا۔ گویا جو ڈسکریمنیشن کے ایشوز ہیں، لیگل ایشوز ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے اجزاء آپ کو اس میں نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کی حکومت نے پہلے بھی واضح طور پر اس کو کنڈیم کیا، اور جو قومی سلامتی کمیٹی نے اسیسمنٹ کی، جو ان کے پاس انفارمیشن تھی، ایویڈنس تھی، میٹیریل تھا، جو بھی قوائف ان کے اپنے سورسز سے ان کے سامنے تھے، اس کی روشنی میں انہوں نے اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کیا۔ اور ان کو اس وقت معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے اور اس کا مقصد ہے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا جس سے پاکستان کو پریشر میں لایا جائے، اور پھر جو ان کی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے انڈس واٹر ٹریٹی سے کسی طرح اس کو ایبروگیٹ کرنے کی جانب جو ان کا سفر ہے، کئی سالوں سے وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس کو اس کا بہانہ بنا کر ریز کیا جائے۔ بالکل تو صحیح اسی لیے جی اچھا، لیکن احمد صاحب میں اب تھوڑا سا اگر اس ایف آئی آر کو تھوڑا آگے لے کر چلیں، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اس ایف آئی آر کو ایک چارج شیٹ کے طور پر پوری دنیا کو دکھانا چاہیے، بالخصوص انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تاکہ پاکستان کا جو موقف ہے کہ ہندوستان ایک آر ایس ایس دہشت گرد ذہنیت کے ہاتھوں میں ہے اور وہ صرف اور صرف اس پورے خطے میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اس کو آپ پھر کیسے اس کے ساتھ ٹیگ الانگ کریں گے؟ دیکھیے جی، جو ایف آئی آر ہے یہ تو ایک کرنٹ واقعہ ہے، اور نارملی جس سے ہم کہتے ہیں یہ ایک واقعہ ہے جو بنیاد بنے گا کسی بھی بین الاقوامی فورم کا کوگنیزنس لینے کے لیے، یعنی کوئی بھی فورم اس کی کوگنیزنس لے سکتا ہے۔ لیکن میری رائے میں جو سب سے ریلیونٹ فورم ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے، جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے بنائی ہوئی ہے، اور اس کی ریزولوشن 1373 کے نیچے قائم ہوئی ہے۔ 20-22 سال سے یہ کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی بہت افیکٹولی کام کر رہی ہے، اور اس کے بعد سیکیورٹی کاؤنسل نے کوئی 30 کے قریب ریزولوشنز اس سے منسلک پاس کی ہیں، جو اس کاؤنسل، اس کمیٹی کے مینڈیٹ کو آلٹر، امپروو اور اس میں جو باقی تفصیلات ہیں اس کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں۔ انفیکٹ 1373 کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ہے پوری رجیم چیپٹر 7 کی ریزولوشنز کا ایک پلندہ ہے جو اس کے مختلف خد و خال، ٹرمز آف ریفرنس، فنکشننگ، پاور اور جورسڈکشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ ٹیررزم کا جو کوئی بھی وقوع دنیا بھر میں اس نوعیت کا ہو اور اس میں شکایت دوسرے ملک کی بن رہی ہو، یا اگر وہ ملک سمجھتا ہے، تو یہ وہ وینیو ہے جہاں پر اس کو لے کے جانا چاہیے۔ اور پاکستان کو بھی، اور پاکستان نے رائٹلی، آج پرائم منسٹر نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی آفر کیا ہے کہ ہم کسی بھی نوعیت کی انویسٹیگیشن کو جوائن کرنے میں ہمیں کوئی تعامل نہیں ہے، اور ہم جو بھی ہمارا نقطہ نظر ہے ہم اسے پریزنٹ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو
سائملٹینیسلی جو انٹرونشن کے مخصوص واقعات پاکستان کے اندر اس سے پہلے 2-3 سال میں ہوئے، جس میں جعفر ایکسپریس کے علاوہ بے شمار اور انڈیویجول واقعات ہیں، وہ بھی لے کے جانے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اگر میں تھوڑا سا اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھوں یا اس کے پوسٹ جو اس کے ساتھ اب چلا ہے، انڈیا نے سولی ان لافلی جو شملہ ٹریٹی تھی اس کو بائنس پہ کر دیا ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا، انٹرنیشنل لا، انوائرمنٹل لا اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارا انٹرنیشنل واٹر ایگریمنٹ ہے، وہ اب اس سے کس طرح ڈسرپٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ آبویسلی شارٹ ٹرم مڈ ٹرم میں تو اس کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں دیکھتے، بٹ ایونچولی یہ ایک گریٹر گیم تھی جو ہندوستان نے کھیلی ہے، اور اس کا اب یہ جو چیزیں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہیں، اس کا امپیکٹ کیسے ہم دیکھیں گے اس پہ؟ آپ شملہ ایگریمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی، شملہ ایگریمنٹ دیکھیے، شملہ ایگریمنٹ ایک امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہے، اور اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں ذرا اسیسمنٹ کر لینی چاہیے، لیگل اسیسمنٹ. کیونکہ اس کا جہاں ایک طرف کشمیر کی بابت ہے، وہ بائیلیٹرلزم کا بھی ذکر کرتا ہے، وہاں ساتھ ساتھ اس میں جو لائن آف کنٹرول ہے اور اس کی بابت 1948 کا جو ایگریمنٹ ہے، جو NJ 9842 سے بیونڈ سیاچن وغیرہ کے ایشوز کو ریگولیٹ کرتا ہے، یہ ذرا ہمیں طے کر لینا چاہیے انٹرنلی پہلے ریسرچ کر کے کہ اس کا تعلق شملہ ایگریمنٹ سے کس حد تک ہے، اور اگر ہم یہ اقدام لیتے ہیں تو اس کے اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شملہ ایگریمنٹ کی وائلیشن خود انڈیا کی جانب سے کئی مرتبہ ہو چکی ہے. سب سے ریسنٹ وائلیشن جو ہے وہ 5 اگست 2019 کا واقعہ، جو انہوں نے پریزیڈینشل آرڈر ایشو کر کے آکیوپائڈ کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا، اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے اوپر بھی اپنا ٹائٹل کلیم کر لیا، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اوپر ٹائٹل کلیم کر لیا، لداخ کے اوپر ٹائٹل کلیم کر لیا. تو ان ادر ورڈز انہوں نے لداخ پہ جو چائنا کے پاس تھا، انہوں نے ڈی فیکٹو کشمیر ایشو میں چائنا کو بھی پارٹی بنا لیا ہے ان مائی اسیسمنٹ، بیکاز انہوں نے اب اس کا جو اسپیکٹرم ہے اس کو پھیلا لیا ہے. سو یہ ایک سچویشن بن گئی ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ ابھی فوری تو ظاہر ہے کوئی ریزروائر بنانے کی ان کے پاس شاید ریسورسز اگر ہوں بھی تو بناتے بناتے بھی مہینوں یا کچھ سال لگ سکتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں آئیں کہ پاکستان کے پانی کو ڈائیورٹ کر سکیں، obstruct کر سکتے ہیں، شاید فلو پر کچھ اس پر انکمبرنس کریٹ کر سکیں. لیکن ایشو یہ نہیں ہے فرام اے لیگل پوائنٹ آف ویو کہ وہ کب ایسی جاریت کرتے ہیں ایکچولی ایکسیکیوٹ آن دا گراؤنڈ. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے ایک لیگل ڈیکلیریشن دے دی ہے کہ یہ ٹریٹی جو اپر اور لوور رائپیرین کے مابین پانی کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے، ناؤ اٹ اسٹینڈز ان ابینس فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. میرے پوائنٹ آف ویو سے بطور انٹرنیشنل لا پرسن آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ کین بی، اٹ ریمینز افیکٹو، اٹ از اے ویری مچ اے ویلڈ ٹریٹی. لیکن جو ان کا کہنا ہے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں، میرے اگر ساتھ والے گھر والے سے لڑائی ہو اور میں اس کو ایک دم یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری رجسٹری کو نہیں مانتا، میں تمہارے گھر میں ابھی داخل نہیں ہوں گا، مگر میں تمہاری رجسٹری کو تمہاری ملکیت سے انکاری ہوں، اب میرا جب دل کرے گا میں تمہارے گھر کی طرف آؤں گا. تو یہ کہنا بھی بہت کافی ہوتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہم اس ٹریٹی کو نہیں ماننا چاہ رہے، یہ اس کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہے ہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں آج سے 8-9 سال پہلے ہم ایبروگیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، کبھی اس کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ دوبارہ نیگوشیٹ کرنی ہے بیکاز سرکمسٹانسز میں تبدیلی آئی ہے. جس پریزمپشن پر یہ سب ٹریٹی معاملات طے ہوئے تھے 1960، وہ پریزمپشنز تبدیل ہو گئی ہیں. ابھی وہاں پہ معاملہ رکا ہوا تھا، یعنی کہ ابھی اگر آپ نے نیگوسیشنز کے لیے اوپن کے لیٹرز لکھے ہیں، ابھی اس کا خاطر خواہ ایکسچینج پراپر چل رہا تھا یا نہیں، جو بھی اس پہ رائے قائم ہو رہی تھی، اب آپ نے فوراً اس کو ان ابینس ڈکلیئر کر دیا.